السلام علیکم۔ لائرز ایڈوائز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے موضوع کے بارے میں ہے جس پر ہمارے ملک میں ہر آئے روز کوئی نہ کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ تمام جرائم جن میں مذہب کا انتہائی نازک معاملہ زیر بحث آتا ہے۔ یہ قوانین پاکستان پینل کوڈ یعنی کہ تعزیرات پاکستان کی سیکشن 295 سے شروع ہوتے ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اس میں سارے ٹاپکس کور کیے گئے ہیں، اور آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں پر ایک سب سے جو اہم چیز ہے وہ اس قانون سے آگاہی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تمام جو افراد ہیں، جو پاکستانی قوم ہے، کم از کم ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے اسے یہ پتہ ہو کہ کون سا قانون ہے، اس کی کیا سزا ہے، اور کیا ہمیں قانون خود اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے یا نہیں، اور کیا واقعی پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ ہے یا نہیں۔ تو ابھی اس ویڈیو میں جو زیادہ سے زیادہ لفظ استعمال ہوگا وہ شخص کا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب قانون میں شخص سے مراد کوئی بھی فرد، کمپنی یا ادارہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ ہرگز یہ مراد نہ لیں کہ اگر وہاں پہ یہ دیا گیا کسی قانون میں، کسی سیکشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص ایسے کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مرد ہی ایسے کرے گا، بلکہ کوئی فرد ہو سکتا ہے، کوئی مرد یا عورت، یا کوئی کمپنی یا کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے سیکشن ہے 295 پی پی سی، یعنی کہ دفعہ 295 تعزیرات پاکستان دفعہ 295 کہتی ہے کہ کسی بھی طبقے کے مذہب کی توہین کرنے کے ارادے سے عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا یا ناپاک کرنا، یعنی کہ آئے روز جو دوسرے مذاہب کے جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں وہاں پر ان کی توہین کی جاتی ہے، یا وہاں آگ لگا دی جاتی ہے، یا ہندوؤں کے مندر جلا دیے جاتے ہیں، وہاں پہ تباہی کی جاتی ہے، بت وغیرہ توڑے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے۔ اس کی سیکشن کہتی ہے کہ کسی بھی طبقے کے مذہب کی توہین کرنے کے ارادے سے عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا یا ناپاک کرنا جرم ہے، اور جو کوئی بھی کسی عبادت کو تباہ کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، ناپاک کرتا ہے، یا کسی بھی طبقے کے افراد کے لیے مقدس سمجھی جانے والی کسی بھی چیز کو اس مذہب کی توہین کرنے کی نیت سے نقصان پہنچاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ مذہب یا طبقہ اس طرح کے نقصان پہنچانے یا ناپاکی کو اپنے مذہب کی توہین سمجھے گا، تو ایسی صورت میں اسے قید کی سزا دی جا سکتی ہے، جس کی مدت 2 سال تک ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں۔ تو اس کی تھوڑی سی تشریح آپ سمجھ لیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا ایک سیدھی سی مثال ہے، مثال کے طور پر ہماری بس بحیثیت مسلمان ہماری مساجد میں اگر کوئی ہندو یا عیسائی یا کوئی اور پیروکار کسی مذہب کا، بدھ مت والے وہاں پہ آتے ہیں، وہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، وہاں پہ گندگی پھینک جاتے ہیں، یا وہاں پہ جانور وغیرہ لے آتے ہیں، تو ایسی صورت میں، یا وہاں پہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے ہمارے مسلمان جو ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں تکلیف ہوگی، اور اس کی صورت میں ظاہر ہے وہ مسلمان جو ہے مشتعل ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی حرکت کوئی بھی شخص کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی دوسرے مذہب والا، تو اسے قید ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو فوراً آپ اس کے خلاف 295 تعزیرات پاکستان کے تحت اس کے خلاف ایف آئی آر کروا سکتے ہیں، جس پر اسے 2 سال تک سزا ہوگی اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے، جرمانہ بھی ہوگا، اور اگر تو زیادہ سیویئر قسم کی جرم اس نے کیا ہے تو اسے دونوں سزائیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی سیکشن جو ہے 295A، سیکشن 295A تعزیرات پاکستان کہتی ہے کسی بھی مذہب کے مذہبی عقائد کی توہین کرنا اور ان کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کا
جان بوجھ کر ارادہ کرنا اور بدنیتی پر مبنی کارروائیاں کرنا۔ یعنی کہ جو شخص بھی پاکستان کے شہریوں کے کسی بھی طبقے کے مذہبی جذبات کو دانستہ اور بدنیتی سے مجروح کرنے کے ارادے سے الفاظ کے ذریعے یا بولے یا تحریری طور پر یا اشارہ کرے جس سے دوسرے مذہب یا اس کے مذہبی عقائد کی توہین ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی قید کی سزا ہو سکتی ہے جو 10 سال تک جائے گی، یا جرمانہ بھی ہوگا، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک سزا بھی ہو سکتی ہے یا دونوں سزائیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی دوسرے مسلک یا مذہب کے ماننے والے، اس میں صرف مذہب ہی نہیں آتا بلکہ مسلک بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی، یعنی کہ مثال کے طور پر شیعہ، سنی، دیوبند یا اس طرح کے جتنے بھی مسالک ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ کوئی بھی ایسی بات کرتے ہیں جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، یا جذبات مجروح کرنے کے لیے آپ ایسے اشارے کرتے ہیں یا الفاظ ایسے بولتے ہیں یا پھر کہیں پہ ایسی کوئی تحریر لکھتے ہیں، چاہے سوشل میڈیا ہو جائے یا کوئی اس طرح کے پلے کارڈز وغیرہ آپ بنا کے، تو آپ جس طرح سے آج کل کہیں پر احتجاجی ریلی ہوتی ہے تو اس میں اس طرح کے الفاظ لکھے جاتے ہیں، تو قانون سے لا علمی ہونے کی وجہ سے لوگ ان باتوں پر غور نہیں کرتے۔ حالانکہ اس قسم کا اگر کوئی کہیں بے حرکت ہوتی ہے، کوئی بھی غیر قانونی کام ہوتا ہے، تو آپ کے پاس یہ حق ہے، قانون نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ ان کے خلاف 295(a) کے تحت مقدمہ درج کروا سکتے ہیں، جس کی کافی سنگین سزا ہے جو 10 سال تک جا سکتی ہے۔ جرمانہ بھی ہوگا جو ہزاروں میں بھی ہو سکتا ہے، لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر زیادہ سنگین جرم ہوگا تو دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک بات سوچنے کی ہے اور یاد رکھنے کی ہے کہ اس کی پہلی ہیڈنگ میں آپ پہلی لائن میں دیکھ لیں، جو شخص بھی پاکستان کے شہریوں کے کسی بھی طبقے، یعنی کہ یہ قانون پاکستان کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اگر پاکستان سے باہر کوئی ہوتا ہے جرم تو اس کے لیے یہ پاکستان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ پاکستانی قانون وہاں پہ لاگو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سیکشن 295(b) جو بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اکثر اوقات جلا دیے جاتے ہیں۔ حالیہ واقعات میں آپ نے دیکھا کہ قرآنی آیات اور اس طرح کے جو الفاظ تھے ان کو صرف ان کو جلانا یا ان کی بے حرمتی کی گئی، یا جس طرح سے کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ ہوا، فیکٹری کا ایک مالک تھا جو مینیجر تھا، اس کے ساتھ جس طرح سری لنکن کے ساتھ ہوا، تو اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ کیا آپ واقعی خود اس بندے کے ساتھ انصاف کریں گے یا قانون میں کوئی اس کے لیے موجود ہے؟ تو یہ سیکشن 295(b) ہے جو اس قسم کے حالات میں لاگو ہوتی ہے۔ تو اس کی جو تشریح ہے وہ کہتی ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر قرآن پاک کے نسخے یا اس میں سے کسی بھی اقتباس کی بے حرمتی کرتا ہے، یعنی کسی بھی آیت کی بے حرمتی کرتا ہے، اسے نقصان پہنچاتا ہے، تبدیل کرتا ہے، اس کی شکل چینج کرتا ہے یا اس کی بے حرمتی کرتا ہے، اسے کسی توہین آمیز طریقے سے یا کسی غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اسے عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ اس میں وہ تعویذ بھی آ جاتے ہیں جو کہ آج کل پیر جو ہیں وہ کالے جادو کے نام پہ یا اس طرح کے ٹونوں کے نام پہ ان کی قرآن پاک کی آیات اس طرح سے ان کی تعویذ بنا کے بعض اوقات وہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، وہ جلانے کا کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو جلائیں جا کے، تو آپ کا جو ہے دشمن ہے وہ زیر ہوگا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ تو اس قسم کی حرکتیں اگر آپ کے علم میں آتی ہیں تو آپ کو فوراً اسی سیکشن کے تحت اس بندے کے خلاف، ایسے پیر کے خلاف مقدمہ درج کروانا چاہیے۔ اور یہ کوئی عام کیس نہیں ہے، کسی بھی ایسے جرم کی صورت میں، چاہے وہ قرآن پاک پورا ہو یا اس کی کوئی آیت ہو یا اس کا ایک آدھ صفحہ ہو، کوئی بھی اس طرح کی حرکت آپ کو نظر آتی ہے تو آپ اس کا FIR کروا سکتے ہیں، جس کی سزا عمر قید ہے۔ عمر قید کا مطلب ہے کہ وہ جیل میں ہی مرے گا، ٹھیک ہے؟ اور ابھی جو ریسنٹلی اس میں ترامیم ہوئی ہیں تو اس میں موت تک کی سزا دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟
یعنی کہ بندے کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے سیکشن 295C تعزیرات پاکستان۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز کلمات وغیرہ کا استعمال کرنا۔ یہ بھی بہت ہی نازک مسئلہ ہے اور آئے روز دیکھا جاتا ہے اس طرح کے جرائم ہوتے ہیں، اور بعض دوسرے مسالک ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے ان کے جو ہیں مقرر ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسی بھی کوئی چیز اگر آپ دیکھتے ہیں، کہیں پر بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ کو نظر آتی ہے، تو بجائے آگے شیئر کرنے کے آپ کو چاہیے کہ فوراً اس کے خلاف ایکشن لیں اور اس ایسے بندے کے خلاف آپ 295C کے تحت مقدمہ درج کروائیں۔ اس کے سیکشن کہتی ہے جو بھی الفاظ کے ذریعے یا تو وہ بولے یا لکھے یا ظاہری اشارے سے یا خاکے وغیرہ کے ذریعے یا کسی قسم کی تعویل، طعنہ یا التزام کے ذریعے براہ راست یا بالواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نام کی بے حرمتی کرتا ہے تو اس کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی، ساتھ ہی جرمانہ بھی ہوگا۔ اس میں صرف جرمانہ یا قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے یا پھر عمر قید کی سزا دی جائے گی، ساتھ ہی جرمانہ بھی ہوگا۔ اور جب تک وہ جرمانہ ادا نہیں کرے گا اس کی سزا میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ عمر قید کی صورت میں تو اس نے وہیں پہ جیل میں رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ جرم ثابت ہو گیا تو اس صورت میں اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس میں صرف تقریر کرنے میں یہ الفاظ کہنا کافی نہیں، بلکہ ایک شخص اگر کہتا ہے یا کہیں پہ لکھتا ہے یا کوئی اس طرح کے کارٹون بناتا ہے، کوئی خاکے وغیرہ بناتا ہے یا کوئی تصویر بناتا ہے، چاہے وہ اس میں خود ملوث ہو یا نہ ہو، براہ راست یا بالواسطہ، یعنی کہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، اس نے خود اس میں شمولیت تھی اس کی یا کسی اور کے ساتھ وہ اس میں ملوث تھا یا اس کی مدد سے، یعنی کہ کسی نے ایک پینٹر سے کوئی پینٹ بنوائی جس میں پینٹنگ میں اس شخص نے کوئی اس طرح کی چیز ظاہر کی، تو پینٹر بھی اور وہ بنوانے والا بھی دونوں ہی ان کو ایک طرح کی سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ براہ راست یا بالواسطہ کا یہ مطلب ہے۔ تو اس طرح کا کہیں بھی کوئی جرم آپ نظر آتا ہے تو آپ فوراً 295C کے تحت FIR کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مذہبی اجتماع میں خلل ڈالنا۔ یہ بھی ہمارے یہاں عام جرم ہے جس کے بارے میں آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے یہ اکثر روز ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں سیکشن 296 کہتی ہے کہ جو کوئی بھی رضاکارانہ طور پر مذہبی عبادات یا مذہبی تقاریب کی انجام دہی میں مصروف کسی بھی مجلس میں خلل ڈالتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے، پریشانی کا باعث بنتا ہے تو اسے قید کی سزا دی جائے گی جو کم سے کم 1 سال تک ہو سکتی ہے، یا اسے جرمانہ ہوگا، دونوں میں سے کوئی ایک سزا بھی ہو سکتی ہے اور دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی دوسرے مذہب کی مذہبی جس طرح سے ہندو ہولی کی اپنا تہوار مناتے ہیں، اسی طرح مسلمان عید کا تہوار مناتے ہیں، اسی طرح سے عیسائی ہیں کرسمس کا تہوار مناتے ہیں، تو اس دوران کوئی بھی ان کی عبادت جو ہے اس میں خلل ڈالنا، ان کو تنگ کرنا، پریشان کرنا یا ان پر کسی قسم کے حملے کرنا، تو ایسی صورت میں سیکشن 296 کا اطلاق ہوگا اور اس کے تحت 1 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے سیکشن 298۔ یہ سوشل میڈیا پر کیا جانے والا سب سے عام جرم ہے، جو کہ ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد دوسرے مسلک کے ماننے والوں کے خلاف اکثر پوسٹیں لگاتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتے ہیں، ان کو تنگ کرنے کے لیے، ان کے جذبات ابھارنے کے لیے، ان کو جرم کرنے پر مجبور کرنے کے لیے جب ایسے الفاظ بولے جائیں گے یا کوئی پوسٹ لگائی جائے گی تو ایسی صورت میں بھی اس شخص کو 1 سال تک سزا یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ سیکشن کیا کہتی ہے؟ جو شخص جان بوجھ کر کسی شخص کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی نیت سے کوئی لفظ کہے یا کوئی آواز نکالے، اشارہ کرے، ایسی کوئی چیز یعنی کوئی بھی عبارت، کوئی بھی پوسٹ وغیرہ اس شخص کے سامنے رکھے جس سے اس کے مذہبی جذبات کو اذیت پہنچے
تو اسے قید کی سزا دی جائے گی جو 1 سال تک ہو سکتی ہے، جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ والی سیکشن جو ہے یہ ان لوگوں پر ضرور اپلائی ہوتی ہے جو عام طور پر ایسی پوسٹیں وغیرہ سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں، یا اس طرح کے آوازیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ کسی مذہبی تہوار کے دوران، یعنی کہ محرم الحرام کے دوران جب ان کے جلوس وغیرہ گزرتے ہیں تو گلیوں سے، گلی محلوں سے، تو وہاں پر لوگ جو ہیں دوسرے مسلک کے ماننے والے تو اہل تشیع کو تنگ کرنے کے لیے، انہیں چھیڑنے کے لیے بعض اوقات ایسی الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، یا آوازیں کستے ہیں، یا ایسے اشارے کرتے ہیں، بعض اوقات ایسے پوسٹر وغیرہ لگا دیتے ہیں جس سے ان کی مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں، تو ان کی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی جرم کر سکیں تو جو انتشار کا باعث بن سکتا ہے۔ تو ایسے حالات میں ان سے نمٹنے کے لیے سیکشن 298 کا اطلاق کیا جاتا ہے، جس میں 1 سال تک سزا بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے بعض اوقات ایسے اجتماع ہوتے ہیں گھروں میں، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے گلی محلوں میں کسی دوسرے مسلک کے ماننے والے جو ہیں وہ کوئی ایسی محفل کا انعقاد کرتے ہیں جہاں پہ ان کے جو مقرر ہوتے ہیں، جو تقریریں کرتے ہیں، تو ان میں دوسرے مسلک کے ماننے والوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی آپ ان کے خلاف FIR کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام جو سیکشن ہے، سیکشن 295 سے لے کر سیکشن 298 تک، ان کو آپ ایک دفعہ اسٹڈی کر لیں۔ پاکستان پینل کوڈ یعنی تعزیرات پاکستان کی سیکشن 295 سے لے کر سیکشن 298 تک ان کو آپ دیکھیں، ان میں بہت تفصیل کے ساتھ ان کی آگے تشریح وغیرہ کی گئی ہے، تو آپ ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ان جرائم میں سے اگر کوئی بھی کسی قسم کا جرم آپ کہیں پر بھی دیکھتے ہیں تو آپ کا جو قومی فریضہ ہے، آپ کو فوری طور پر خود کچھ کرنے کی بجائے، قانون ہاتھ میں مت لیں، بجائے اس کے کہ خود ان کا فیصلہ کریں، ان کے خلاف آپ FIR کروائیں، قانون ان سے فوری طور پر نپٹے گا، ٹھیک ہے۔ ادارے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں، پولیس ہے، آپ پولیس کو انفارم کریں، باقی دیگر ادارے ہیں، اگر آپ کو سوشل میڈیا پر کچھ ایسا نظر آتا ہے، نہ صرف آپ اس کا اسکرین شاٹس وغیرہ لے کے، اس طرح کی پوسٹ پرنٹ لے کے آپ تھانے جائیں، وہاں جا کے آپ رپورٹ بھی کریں، FIR کریں، اور ساتھ ہی اپنی اس شکایت کی ایک کاپی جو ہے FIA کی آن لائن کمپلینٹ سینٹر ہے جو ان کا، وہاں پہ کمپلینٹ سیل پر آپ بھیج دیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس طرح کے افراد کو نہ صرف ان جرائم سے روکا جائے بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے اور انہیں صحیح قرار واقعی سزا بھی دی جائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں کافی معلومات ملی ہوں گی۔ آپ کو اگر اس طرح کے مزید لیکچرز وغیرہ دیکھنے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ رہیں، آگے بھی لوگوں کے ساتھ یہ بنیادی معلومات جو ہیں وہ شیئر کریں تاکہ عوام کو شعور ملے اور اپنے قانون سے واقفیت حاصل ہو سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔